بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے میرا جسم میری مرضی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماحول کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی آئی تو پہلی وحی کے بعد 3 سال تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات سے بے انتہا قسم کی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ آپ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا، جیسے کہ سورۃ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے نبی ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ خیالات ذہن میں چل رہے تھے، اور آپ نے سوچا کہ جا کر میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں۔ اللہ کے نبی نے، یہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں، خودکشی کر لوں۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے نہیں مل رہی، اللہ کی ذات مجھ پر کوئی فرشتہ بھیجنے والا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ مگر یہ اللہ رب العزت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اور یہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے ایسے، تو آپ چلے گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ چلے گئے پہاڑ پر۔ جب آپ چلے گئے، اپنے آپ کو گرانا چاہا تو اللہ رب العزت نے آپ کو روک لیا۔ پھر اپنے آپ کوشش کی، گرانا چاہا، پھر آپ کو روک لیا۔ پھر آپ نے کوشش کی اپنے آپ کو گرانے کی، آپ کو روک لیا۔ اس بات سے میرا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کا جسم ہوتا ہے وہ انسان کی مرضی نہیں، وہ کس کی مرضی؟ اللہ کی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگوں، نبی کی جسم کس کی مرضی؟ اللہ کی۔ جسم نبی کا ہے مگر مرضی اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ قرآن پاک میں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اے نبی جیسے ہم کہیں گے ویسے آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ بات کریں گے تو بھی ہم جو کہیں گے وہ آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ کوئی بے ادبی گستاخی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی نبی سے محبت ہوتی ہے، بے پناہ محبت ہوتی ہے، مگر جو نبی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مان کر چلتا ہے۔ اگر اللہ کہہ دے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو وہ نبی کو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ نبی اور وہ اللہ کی مان کر چلے، اور اگر اللہ کی مان کے بغیر نہ چلے تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب یونس علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کر اللہ کی پوچھے بغیر جب کشتی میں سوار ہو گئے تو آپ کا نام نکلا کہ اس میں کون بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے کشتی بھدک رہی ہے اور سمندر میں جا رہی ہے۔ تو جب پرچی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی دریا میں تو پھر ایک مچھلی نے آپ کو اپنے منہ کے اندر لے لیا۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ کی پوچھے بغیر آپ نے بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ جسم نبی کا، مرضی اللہ کی۔ جسم نبی کا ہے، مرضی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ یہ کس نے بھی خدا بات کر دی؟ یہ کون سے بغیرتی والا کلچر آ گیا کہ اب میرا جسم میری مرضی؟ یہ جو نعرہ لگانا چاہتے ہیں اور جو یہ احتجاج میں ملوث ہے اور جو اس کی تائید کرتے ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے، وہ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا؟ عورت کو ایک کتیا کے برابر تصور کیا جاتا تھا، عورت کو ایک گدیا کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تو میری نبی کا احسان ہے ہم پر، اور یہ نبی کا احسان مانے کہ ان کو آ کر نبی نے عزت دی ہے۔ یہ وہ عورتیں کہ جب ان کو حیض اور نفاس آتا تھا، ان کو مینسز آتے تھے تو ان کو نکال کر جنگل میں بھیج دیا جاتا تھا کہ ان کو جنگل بھیج دو۔ اس وقت یہ ناپاک ہے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا پینا پیتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کے کپڑے استعمال کرتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے اس وقت یہ ناپاک ہے، گاند ہے، غلیظ ہے، نکالو ان کو سیٹ پر بٹھا کر۔ جس عورت کو طلاق ہو جاتی تھی معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کا خاوند فوت ہو جاتا تھا اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک جانور
ایک جانور، بلکہ کتے سے محبت تھی، عورت سے محبت نہیں تھی۔ ایک گدھے سے محبت تھی، خنزیر سے محبت تھی، عورت سے محبت نہیں تھی۔ ان کا مقام ہی نہیں تھا، ان کو تو عزت ہی کوئی نہیں تھی۔ مگر یہ احسان ہے ان عورتوں پر، ہم پر، مسلمانوں پر، کہ اللہ کے نبی نے آ کر ان کو عزت دی، اور اتنی عزت کہ آج کہتے کہ مردوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کا احسان دیکھے اپنے اوپر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کس کے پاؤں کی طرح ٹھہرائی گئی؟ ماں، عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ کیا آج تک ہم نے کوئی حدیث سنی کہ باپ کے پاؤں کے نیچے، باپ کے جوتے کے نیچے جنت ہے؟ ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہاں پر جنت ہے؟ عورت کو۔ یہ مقام کس کو ملا؟ عورت کو ملا۔ اللہ کے نبی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کافر عورت آئی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی کالی کملی والی چادر اتاری اور اس کے سر پر اوڑھ دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیہ ہے، کافر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک یہ یہودی ہے، مگر ہے تو عورت کو عزت دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک جنگ تھی، اس میں اللہ کے نبی نے جنگ کی، فتح ہوا، اس میں کئی بکری، کئی مال غنیمت، کئی مال آیا، اور 1200 آدمی قید ہوئے، 1200 آدمی اس میں قید ہوئے۔ صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں، کسی کے حق میں بکریاں چلی گئی، کسی کے حق میں مال چلا گیا، کسی کے حق میں چاندی، جو بھی تھا سب تقسیم ہو چکا۔ یہ غلام کس کا، یہ کس کا، یہ کس کے گھر میں جانا ہے، یہ نہیں کس کے گھر میں جانا ہے، یہ سارے تقسیم ہو گئے۔ ایک بڑھیا آتی ہے اور وہ دستک دیتی ہے خیمے پر کہ اس لشکر میں ایک محمد نامی آدمی ہے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ اچھا اپنا نام بتائیے۔ بس جا کر کالی کملی والے کو یہ بتاؤ کہ ایک بڑھی آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، حالانکہ آپ کی تو بہن کوئی نہیں ہے، آپ کا تو بھائی کوئی نہیں ہے، آپ تو اکیلے پیدا ہوئے، آپ کا نہ بھائی نہ بہن، اور وہ آپ کو بہن بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ آئی، چل کر آئی، تو دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عورت کے ساتھ سلوک، اس کو عزت، اللہ کے نبی نے اس کو پہچانا نہیں ہے، مگر آپ اپنے مقام سے اٹھ کر آپ نے اس کو ایک عزت والی جگہ پر بٹھایا، بلکہ اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر اس کو بٹھایا۔ کہا یا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اب وہ بڑھیا کہہ رہی نہیں پہچانا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، کہ جو بچپن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جنگل جایا کرتی تھی، باہر جایا کرتی تھی، آپ کو اپنے گود میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، اسی طرح آپ کی آنکھوں میں سرما، آپ کے سر میں تیل، آپ کے جسم کی حفاظت میں کرنے والی تھی۔ یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا کیا لینے آئی؟ یا رسول اللہ یہ جو لشکر ہے، اسی لشکر میں میرا خاوند گرفتار ہو کرایا ہے کافر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اپنے خاوند کے لیے آئی ہے؟ آج ایک بہن بھائی کے در پر آئی ہے خاوند کی بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو کہتے کہ اس کے خاوند کو آزاد کر دو، مگر اللہ کے نبی نے عورت کو یہ مقام اور یہ عزت اور یہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1200 آدمی ہے، اس کو بھی آزاد کرو۔ کس کے تو فعل؟ اس عورت کے تو فعل۔ 1200 آدمی کو، اسی طرح بکریاں ہیں، بیڑ ہے، سامان ہے، جو کچھ بھی ہے یہ دے دو، تاکہ قیامت تک آنے والی اس عورت کو یہ پتا چلے کہ میرا مقام اسلام میں کیا چیز۔ آپ کہتے ہیں عورت کو کیا مقام ملا؟ عورت کو تو یہ مقام ملا، ایک عورت کے ایک خاوند کی وجہ سے بکریاں دے دی، سارا کچھ دے دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں عورت کو کیا مقام ملا، عورت کو کیا عزت ملی؟ یاد رکھنا یہ جو نعرہ لگا رہی ہیں، نہ ان عورتوں کا اسلام سے کوئی تعلق، نہ ہی یہ پاکستان کی محب وطن عورتیں ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ایک پائیدار اور ایک خوبصورت ملک ہے کہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک جمہوریت والا ملک، اور جس میں یہ کلمہ، جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، یہ امن والا ملک ہے۔ اور جب تک عورت اپنے امن اور پردے میں رہے گی تب تک معاشرہ امن میں رہے گا۔
اور جب عورتیں حدود پار کر جائیں گی پھر قتل و غارت اور زنا اور لڑائیاں جھگڑے معاشرے میں عام آ جاتی ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو امن ہی امن ہوتا ہے، امن ہی امن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بیٹی آپ کے سر سے ایک بار دوپٹہ سرک گیا تھا، دوپٹہ سرک گیا تو سورج نہیں آ رہا تھا، باہر سورج نہیں آ رہا تھا۔ جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ جا کر اپنی بیٹی کو کہے کہ سر پر دوپٹہ لے لے، سورج شرم کے مارے نہیں آ رہا، سورج نہیں آ رہا۔ جب حضرت فاطمہ نے دوپٹہ اوڑھا پھر جا کر سورج آیا۔ سورج حیا کرتا ہے ایسی عورتوں سے۔ عورت کو تو یہ مقام ہے کہ وہ کیا کرے، پردے میں رہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دے کہ وہ لمبی لمبی چادریں اوڑھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی کو تو یہ حکم ہوا، اور آج اگر یہ عورتیں یہ نعرہ لگا رہی تو سب سے پہلے وہ اپنا پہلے جو ماضی میں گزر چکا تھا کہ آپ کا مقام کیا تھا پہلے وہ دیکھیں، اور پھر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کیا عزت دی اور آپ کس مقام پر جا رہی ہیں۔ عورت جب گھر میں ہوتی ہے نا وہ شہزادی ہوتی ہے، شہزادی۔ اب آپ کہو گے شہزادی کس کو کہتے ہیں؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں جاؤ پانی لاؤ، پانی لاؤ، آپ پانی لے کر آتے ہیں، یہ کیا؟ یہ میرا احترام ہے، کیونکہ آپ میرے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یہ میرا احترام آپ کرتے ہیں۔ ورنہ آپ کہہ سکتے میں نہیں لا سکتا، میں کیا کروں گا، آپ ایک دو تھپڑ مار دوں گا، کل سے آپ نہیں آؤ گے، بات ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ احترام ہے، آپ میری بات مانتے ہیں۔ شہزادی ہے جب تک عورت گھر میں بیٹھی، اس کا مطلب کیا؟ اب وزیر اعظم کیا کرتا ہے؟ وہ حکم کرتا نا، خود تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں روڈ تیار کرو، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ وزیر اعظم خود ریڑھی پکڑ کر آ کر وہ سیمنٹ نہ کراؤ یا ریت نہ کراؤ؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں، صرف حکم چلتا ہے۔ تو حکم جو چلتا ہے وہ وزیر اعظم کا حکم چلتا ہے۔ اب عورت کیا ہے؟ گھر کی ملکہ ہے، گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اپنے خاوند کو کہے گی آج گھی ختم ہے، گھی لا کر دو، آج سودا ختم ہے، سودا لا کر دو، بچے کے پیمپر نہیں ہے، پیمپر لا کر دو، چینی نہیں ہے، چینی لا کر دو۔ آرڈر بیوی کرتی کہ نہیں کرتی؟ اور مرد کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو عورت آپ کو کیا عزت ہونی چاہیے کہ آپ ملکہ بنی ہوئی ہے اور خاوند آپ کا نوکر بنا ہوا۔ ایسا ہی ہوتا نا گھروں میں کہ بیوی کہتی جاؤ یہ چیز لا کر دو، یہ چیز لا کر دو، خاوند لا کر دیتا ہے۔ جب تک عورت پردے میں ہوتی ہے امن ہی امن ہوتا ہے، جب عورت پردے سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر امن نہیں بچتا، پھر بربادیاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبائل من الشیطان، کہ عورت جو ہے یہ شیطان کا جال ہے، اس سے مردوں کو گھیرتی ہے، مردوں کو پھنساتی ہے، مردوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے کر جاتی ہے، عورتیں لے کے جاتی ہیں۔ معاشرہ تو آپ برباد کر رہی ہے، اور پھر کتنی دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار احتجاج کیسے احتجاج ہوا؟ شلواریں اور قمیضیں لٹکائی ہوئی، آپ نے دیکھی شلواریں اور قمیضیں لٹکائی ہوئی اور اس کا احتجاج ہو رہا ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ شلواریں عورت کے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا عورت کی آواز باہر تک نہ جائے، عورت کی آواز ہے نا وہ باہر تک نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اگر کرے گی تو عورت کو چاہیے کہ وہ سخت لہجے میں بات کرے، مرد کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سخت لہجے میں بات کرے، یہاں تک حکم ہے۔ اور آپ تو کہنا چاہتے کہ ہم ننگی پھرے، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ یہ جو سر کے بال ہے نا، سر کے بال، یہ بعض عورتیں کنگھی کر کے باہر گلی میں پھینک دیتی نا بال، یاد رکھنا یہ جو بال ہے نا باہر کنگھی کر کے آپ عورتیں پھینکتی ہیں، اس پر جس کی نگاہ پڑتی ہے اس عورت کو گناہ ہوتا ہے، اس عورت تک کو گناہ ہوتا ہے کہ جس کے بال ہیں، یہاں تک حکم ہے۔ حالانکہ اس بالوں سے کیا ہوتا ہے؟ بالوں کو دیکھ کر کون سی عورت پر پیار آ رہا ہوتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا آزادی اس چیز کا نام ہے، گھر میں بیٹھے، جو اسلام کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، جو اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، آپ جنت میں شہزادی ہوں گی، شہزادی۔ یہاں تک اب آپ کہتی عورت کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت کا مقام کیا ہے اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اسلام اتنی عورت کو بلندی دیتا ہے، اتنی بلندی دیتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے جگہ سے نکل کر پل صراط پر جائے گی نا، پل صراط پر گزر کے جائے گی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ انبیاء
اولیاء، صحابہ، جتنے بھی لوگ ہیں اپنی نظر نیچے کر لیں، اپنی نظر نیچے کر لیں. کیوں؟ خاتون جنت پل صراط پر گزر کے جا رہی ہے، سارے نظریں نیچے کر لیں. یہ عورت کو مقام دیا گیا، یہ مقام ہے. اور تو اور کیا باتیں بہت زیادہ ہیں، مگر خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہے اور جو تائید چاہتے ہیں اس چیز کی، یہ چیزیں ختم کریں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنا ایک کام قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جہیز جیسی لعنت متعارف کرائی خود ہم نے، حالانکہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے جہیز کا، یہ ہم نے خود متعارف کرائی ہے. اس کے نقصانات دیکھ لیں کہ جو بیٹی غریب کے کسی دوسرے گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے، ساری زندگی اس کا مجسمہ تانوں کا بن کر رہ جاتا ہے. اس کو تانے دیے جاتے ہیں، فلاں میرے دوست کی شادی میں اس کو موٹر سائیکل ملی، فلاں میرے دوست کی شادی ہوئی اس کو جو نا گاڑی ملی، اس کو مہران ملی، اس کو کرونا ملا، اس کو یہ ملا. یار میں کہتا ہوں یہ ڈنگر ہیں، یہ ناتی لوگ ہیں. عورت کا کھائیں، عورت کا پیے، عورت کے ساتھ اپنی دل لگی کریں اور پھر عورت کو جانے. ارے وہ کون سا مرد ہے کہ گاڑی عورت کی استعمال کریں، بیڈ عورت کا استعمال کریں، برتن عورت کے استعمال کریں اور پھر اپنے آپ کو مرد کہے؟ مرد تو وہ ہے کہ اپنی چیزیں عورت کو دے کہ یہ لو تم اس چیز کو استعمال کرو. یہ کون سا مردانگی کی بات ہے کہ تمہیں بار بار تقاضا کر رہے ہو یہ چیزیں لا کے دو، وہ چیزیں لا کے دو. ایسی چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیں. بالکل جو میری بات کو سن رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیں. یہ جہیز وغیرہ کو، یہ آزادی کا تصور ختم کریں. عورت سے موبائل لے لیں، جوان لڑکی ہے جو بھی ہے، عورت ہے تو اس سے یہ موبائل ختم کر دے. اسے جب تک یہ آپ کی عورت کے پاس موبائل رہے گا شیطان اس کو بچنے نہیں دے گا، بچنے نہیں دے گا. یہ موبائل والا یہ بالکل یہ چیزیں ختم کر دے. موبائل والا عورت کے ہاتھ میں اگر دینا سپارہ دے دے، قرآن دے دے. اور اگر کہ عورت کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو صحابیات نے کیسے گزارے کی؟ صحابیات نے جو اللہ کے ولیوں کی بیویاں تھیں انہوں نے کیسے گزارے کی؟ ان کے پاس یہ موبائل تو نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں تو قرآن تھے. اور وہ اثر یہاں تک ہوا کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو عورت قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی، تو جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کو سپارے یاد ہوتے تھے. اور آج پیٹ میں بچہ ہے اور ٹک ٹاک دیکھی جا رہی ہے، گانے دیکھی جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. تو جب بچے پیدا ہوتے تو بچے حرامی ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ بچوں کو کون سے سپارے یاد ہوں گے؟ بچوں نے کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ بچوں نے کون سے اسلام کی ترغیب جا کر تمہیں سنانی ہے؟ بلکہ یہی کام کریں گے نا. آج سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اولاد نافرمان، ہماری اولاد نافرمان. اولاد تو نافرمان ہونی ہے کہ ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے تو اولاد ہماری نافرمان، آٹومیٹکلی ہماری اولاد نافرمان ہی نافرمان ہوگی. تو خدا را اس ملک پاکستان کی ایک تحفظ کے بارے میں سوچے کہ ہم نے ملک کو ترقی کیسے دینی ہے، اس بارے میں سوچے کہ ملک کا دفاع ہم نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں سوچے. ملک کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا ہے، دین کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر کیسے فوکس کرنا، اور ہم نے اس پہ کیا نظر رکھنی ہے کہ کون کون سی کمیاں ہے. نہ کہ نوا رواج لاؤ اور نہ ہی ملک کو تشویش میں ڈالو اور نہ ہی معاشرے کو خراب کرو. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو عورتیں اس یا اللہ نعرے میں ملوث ہے، میرا جسم میری مرضی، ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو گھروں میں بیٹھنے کی یا اللہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر یہ ہدایت کی یا اللہ قابل نہیں تو یا اللہ اور عورتوں کے اللہ ان کو ماحول یا اللہ ان ماحول سے ان کو دور فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی یا اللہ تمام کی تمام سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین تمام کے تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. آمین.